السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت یاد کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جسم کا رواں رواں کانپنے لگتا ہے۔ بمشکل 5 برس کی تھی، مگر آج بھی وہ دن پوری تفصیل کے ساتھ یاد ہے۔ ہماری زندگی کتنی پرسکون تھی۔ میں ایک آفیسر کی بیٹی تھی۔ جب محکمے کی جیپ پاپا کو لینے دفتر سے آتی، میں دوڑ کر بالکنی میں چلی جاتی اور ان کو جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ وردی میں وہ بہت شاندار لگا کرتے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ پاپا کے جاتے ہی اداس ہو جاتی اور ان کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہتی۔ پھر جب واپسی پر جیپ کی آواز سنائی دیتی، دروازے پر ان کا استقبال کرتی۔ وہ بھی باہیں پھیلا کر مجھے گود میں اٹھا لیتے تھے۔ غرض پاپا ہی میری کل کائنات تھے۔ ان کی مجھ میں جان اٹکی تھی جیسے کسی بادشاہ کی طوطے میں۔ جادوگر اور طوطے والی کہانی روز سونے سے پہلے امی سناتی۔ جب تک ان سے کہانی نہ سنتی نیند نہ آتی تھی۔ ہمارا گھر سکون بھرا تھا اور بچپن کے دن سہانے تھے۔ بے شک بچپن سبھی کا سہانا ہوتا ہے، لیکن ان دنوں کی سب یادیں سب کے لیے سہانی نہیں ہوتی۔ ایک دن کا ذکر ہے، پاپا سرکاری دورے پر بیرون ملک چلے گئے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ امی روزی رکھتی تھیں۔ وہ سحری کو اٹھ کر کھانا بناتی اور ہمارے لیے ناشتہ تیار کر کے کچن میں رکھ دیا کرتی تھیں۔ پھر فجر کی نماز کے بعد سو جاتی۔ ہم بہن بھائی جب بیدار ہوتے خود باورچی خانے میں جا کر ناشتہ کر لیتے۔ بھائی اسکول چلا جاتا اور میں اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگتی کہ ابو کی ہدایت تھی کہ تمہاری امی اگر روزہ رکھ کر سو رہی ہو تو ان کو جگانا نہیں۔ جس روز یہ واقعہ ہوا، بھائی ناشتہ کر کے اسکول چلا گیا اور میں گڑیوں کا ڈبہ نکال کر کھیلنے میں مگن ہو گئی۔ احمد نے جاتے ہوئے مجھے کہا تھا، ریحانہ چوکیدار کوارٹر میں سو گیا ہے، تم گیٹ بند کر لو۔ یہ کہہ کر اس نے گیٹ کے دونوں پٹ بھیڑ کر ملا دیے۔ میں چونکہ برآمدے میں ہی کھیل رہی تھی، وہ سمجھا کہ گیٹ بند کر لوں گی۔ اس نے چوکیدار کو نہ جگایا۔ احمد مجھ سے 3 سال بڑا تھا، وہ بھی اتنا سمجھدار نہ تھا۔ اسکول ہمارے گھر کی عقبی گلی میں تھا۔ وہ پیدل چلا جاتا تھا۔ پہلے چوکیدار اسے چھوڑنے جاتا، لیکن جب سے روزے شروع ہوئے کریم لالا سحری کے بعد تھوڑی دیر سو جاتا اور تقریباً 8 بجے صبح آ کر گیٹ کی چوکی سنبھالتا۔ میں گڑیوں سے کھیلنے میں اتنی مگن ہو گئی تھی کہ احمد کی بات پر عمل نہ کیا اور گیٹ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تبھی وہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے جھانکا اور مجھے اکیلا پا کر ہلکی سی آواز میں پکارا، گڑیا کیا کر رہی ہو، ادھر آؤ۔ میں نے دیکھا ہمارا گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اس آدمی ایک چھوٹی سی بچی کی انگلی پکڑے وہاں کھڑا تھا۔ بچی اشتیاق بھری نگاہوں سے میری گڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری سی گوری گوری سی تھی، گلابی کلر کا خوبصورت فراق پہن رکھا تھا۔ تبھی میرے دل نے کہا یہ لڑکی میرے پاس آ جائے اور میرے ساتھ کھیلے۔ میں پرشوق نظروں سے اس کی جانب تکنے لگی۔ مجھے یوں بچی کی طرف تکتے پا کر اس آدمی نے پھر کہا، ادھر آؤ نا، دیکھو تو ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ تمہاری دوست ہے، تم سے ملنے آئی ہے، کیا تم اسے اپنے پاس نہیں بلاؤ گی؟ میں دھیرے دھیرے چلتی گیٹ کی طرف گئی۔ دونوں ہاتھ ملاؤ۔ شاباش، یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام بلو ہے۔ اور تمہارا نام کیا ہے؟ گڑیا، میرا نام ریحانہ ہے۔ میں نے اس کی بیٹی سے ہاتھ ملایا۔ بچی کے دوسرے ہاتھ میں رنگین لڑکی سے بنے ہوئے کھلونے تھے، چھوٹی سی ہانڈی ڈوئی اور ننھا منا دھات کا بنا ہوا چولہا۔ بلو کے باپ نے کہا، یہ کھلونے میں نے اپنی بیٹی کو سامنے والی دکان سے لے کر دیے ہیں، کیا تم بھی لوگی؟ اس شخص نے تھیلے میں سے کچھ اور کھلونے نکال کر دکھائے۔ یہ تو ننھے منے برتن تھے، ڈونگے، پلیٹیں اور کپ، کچن کا پورا سیٹ، گڑیا کا سارا جہیز۔ میرا جی مچلنے لگا۔ اپنی امی سے پیسے لے آؤ، یہ سب کھلونے تم لے جاؤ، لیکن امی تو سو رہی ہیں، تو اپنے ابو سے لے آؤ، وہ باہر گئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں، تم بلو کے ساتھ ہماری موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ، میں تم کو سڑک پار کروا کر دکان سے ابھی لے دیتا ہوں، پیسے کل آ کر لے جاؤں گا۔ میں نے معصومیت سے اس کی سلام مان لی اور موٹر بائیک پر چڑھ بیٹھی۔ ابھی 5 منٹ میں آ جاتے ہیں، اس نے پھسلایا۔ بچے معصوم اور نادان ہوتے ہیں، ہر کسی پر اعتبار کر لیتے ہیں اور بہت جلد باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ کھلونے تو ہر بچوں کی کمزوری ٹھہرے۔ میں بھی اجنبی کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت شوق میں امی کی اس ہدایت کو بھی بھلا دیا کہ کسی غیر آدمی سے بات نہ کرنا اور کسی کے ساتھ بھی اکیلے کبھی مت جانا، گیٹ بھی نہ کھولنا۔ میں اکیلی کب تھی، اس اجنبی کی بیٹی بلو ساتھ تھی۔ میں اپنے شوق کے پیچھے تتلی کی طرح اڑتی چلی گئی اور گھر سے دور نہ جانے کہاں جا پہنچی۔ یہ اسی آدمی عتیق کا گھر تھا۔ وہاں اس کی بیوی بھی تھی اور میرے جیسی 2 لڑکیاں تھیں جن کو بلو کی ماں بہت پیار سے
بہلا پھسلا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھیں۔ وہ جب گھر جانے کی ضد کرتیں تو کہتیں، میری بچیوں بہت جلد تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس پہنچا دوں گی، مگر اب رونا نہیں، بلو کے ابا کو کچھ کام ہے، جیسے ہی فارغ ہوں گے میں خود ان کے ساتھ جا کر تم لوگوں کو تمہارے گھر پہنچا آؤں گی، تب تک تم ہماری بلو سے کھیلو۔ اس کے پاس ڈھیر ساری گڑیاں اور کھلونے ہیں، حقیقت خدا کو معلوم، لیکن لگتا یہی تھا کہ بلو واقعہ ان کی حقیقی اولاد تھی۔ اس کی ماں بہت شفیق تھی، وہ سب کو اپنے ساتھ کمرے میں سلاتی تھی اور ہم کو اپنی بیٹیاں کہتی، بہت خیال رکھتی۔ بلو کا باپ بھی ہم کو کچھ نہیں کہتا تھا، پیار سے بات کرتا اور ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل وغیرہ لے کر آتا تھا۔ وقت زخم بھرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے درد کی ٹھیسوں میں کمی آنے لگتی ہے۔ عتیق اور اس کی بیوی کے مہربان سلوک نے ہمارے زخموں پر بھی پھایا رکھ دیا۔ یہ عورت ہم کو ایک ماں کی طرح سینے سے لگا کر پیار کرتی، تسلیاں دیتی اور ہم کو نہلا دھلا کر کنگھی چوٹی کرتی۔ ماں باپ اور گھر سے دوری کے کرب میں اب کمی آتی جا رہی تھی۔ سال بھر پلو کے ماں باپ نے ہم کو بہت پیار سے رکھا اور کبھی برا سلوک نہ کیا۔ ہم چاروں بچوں میں دوستی ہو گئی، ساتھ کھیلتی، اکٹھے کھاتی اور اکٹھے سو جاتی۔ یہاں والدین سے دوری کے سوا دوسرا کوئی خوف نہ تھا جو ہم کو ہراساں کرتا۔ سچ تو یہ ہے ہم چاروں سہیلیوں کا آپس میں دل لگ گیا تھا اور ہم بلو کے گھر سے بہت مانوس ہو گئے تھے۔ اب تو لگتا تھا یہی ہمارا گھر ہے اور یہی ہمارے ماں باپ ہیں، مگر دل میں آس باقی تھی کہ اپنے گھر یہ لے جائیں گے۔ پھر وہ قیامت کے دن آ گیا جب ایک روز بلو کی ماں نے ہم تینوں لڑکیوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، چلو اب تم لوگوں کے وہاں چلتے ہیں جہاں تم نے رہنا ہے، اگر وہاں ان کے گھر میں تمیز سے رہو گی تو ان کا ہر ایک کہنا مانو گی، وہ بھی تم سے خوش ہو جائیں گے اور تم کو تمہارے ماں باپ کے پاس لے جائیں گے۔ اگر ان کو تم نے ناراض کر دیا تو پھر بہت مار پڑے گی۔ گھر سب اونچ نیچ سمجھا کر وہ ہم کو لاہور لے آئے۔ لاہور لا کر انہوں نے ہم تینوں بچوں کو علیحدہ علیحدہ بنگلوں میں نوکر لگوا دیا۔ مجھے کہا، تم اپنے مالکوں سے کہنا کہ یہ ہماری خالہ اور خالو ہیں، اس کے سوا دوسری بات نہ بتانا ورنہ ہم تم کو جان سے مار دیں گے۔ اگر کچھ نہ بتایا تو ملنے بھی آئیں گے اور ایک روز لینے بھی۔ یہ کوٹھوں کے مکین ہمارے لیے بالکل اجنبی تھے، بہت امیر کبیر تھے اور ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے۔ ان کے پاس کئی گاڑیاں اور گھر شاندار تھے۔ ان کو اس بات سے کچھ غرض نہ تھی جو ہم کو ان کے سپرد کر گئے ہیں وہ ہمارے کیا لگتے ہیں، انہیں تو بس کام سے غرض تھی، کیونکہ ہمارے بدلے انہوں نے 3 سال کی اکٹھی ایڈوانس میں تنخواہ دی تھی جو لاکھوں میں بنتی تھی۔ میں جس گھر کی ننھی منھی باندی بنی تھی اس کی مالکہ سخت دل عورت تھی۔ بیگم کا نام رخسانہ تھا اور صاحب کا شریف خان جو اپنے نام کی طرح شریف تھا۔ دن رات ان کی خدمت کیا کرتی تھی، ان کا ہر حکم بجا لانے پر مجبور تھی۔ وہ سختی کریں یا بھوکھا رکھیں زبان نہیں کھول سکتی تھی، فریاد نہیں کر سکتی تھی۔ فریاد کرتی بھی تو کس سے؟ میری آہ زاری سننے والا بھی کون تھا؟ اس گھر میں صاحب اور بیگم کے علاوہ صاحب کی 3 جوان کنواری بہنیں تھیں اور بیگم کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ صاحب کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو پڑھنے کسی دوسرے ملک گیا ہوا تھا، میں صرف اس کا تذکرہ سنا کرتی تھی۔ غلامی کا پہلا سال تو مجھ پر بہت کٹھن گزرا۔ کام کرنے کی عادت نہ تھی، کام کرنے کی نہ تو عمر تھی اور نہ ہی کوئی کام آتا تھا۔ سال بعد اتنی ٹرین ہو گئی کہ ہر کام جو اس بنگلے کے مکین بتاتے بھاگ بھاگ کر کیا کرتی تھی۔ اب میں 7 برس کی ہو چکی تھی۔ میں حقیقت میں ان 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کی آیا تھی۔ بچوں کو سارا دن سنبھالتی، ان کی فیڈر دھوتی، ہاتھ منہ دھلاتی، کپڑے بدلواتی، جوتے پہناتی۔ بیگم کہتی، ان کے ساتھ کھیلو تو کھیلتی، جب تک یہ بچے سو نہ جاتے مجھے سونے کی بالکل بھی اجازت نہ تھی۔ بیگم چاہتی تو رات کے کسی پہر اٹھا دیتی کہ دودھ گرم کر دو، فیڈر میں دودھ لا کر دو۔ سارا دن بچوں کو کھلا کر اور بکھرے ہوئے کھلونے سمیٹتے سمیٹتے تھک جایا کرتی تھی۔ جب یہ ناسمجھ آپس میں لڑتے ڈانٹ مجھے پڑتی، وہ چیزیں گراتے، توڑ پھوڑ کرتے، تھپڑ میں کھاتی تھی کہ پکڑا کیوں نہیں ہے، ان کا خیال کیوں نہیں کیا۔ کوئی بچہ گر جاتا، دوسرا اسے دھکا دے دیتا۔ بیگم میرے بال پکڑ لیتی، کمر پر دھموکے لگاتی کہ تم کہاں تھی، کہاں دھیان تھا تیرا، کیا اندھی ہو، یہ کیوں گرا، کیسے گرا، کیوں چوٹ آئی اسے، کیوں نہیں ٹھیک طرح سے سنبھالتی، کس لیے رکھا ہے تم کو۔ چپ چاپ جھٹکیاں اور ماریں کھاتی، اف کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اس کے علاوہ دسیوں کام تھے، کوئی پانی مانگتا تو کسی کے جوتے پالش کرنا ہوتے۔ ایک روز صاحب کی بہن کی قمیض مجھ سے استری کرتے ہوئے جل گئی۔ انہوں نے گرم استری سے
میری کلائی داغ ڈالی تھی۔ رات کو بدن درد کرتا رہا، کروٹ کروٹ کراتی رہی، تھکن کر چور ہو جاتی، مگر جاتی کہاں؟ بس یہی زندگی تھی اور ایسے ہی ظلم کی چکی کے دو پارٹوں کے بیچ گزارنے تھی۔ یہ کڑوا سچ اب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ سبھی دن برے تھے، مگر سب سے برا وہ دن تھا جب گھر کے تمام افراد ایک ساتھ گھر سے چلے جاتے کسی دعوت میں، کہیں ہوٹل میں ڈنر کے لیے، تب وہ رات 10-11 بجے سے پہلے نہ آتے۔ ان اندھیرے لمحات میں ان کا ملازم لڑکا مجھے بہت ڈراتا تھا، بہت تنگ کرتا تھا۔ میں روتی تو وہ اذیت پسند محظوظ ہوتا۔ تب میں چوکیدار بابا کو کہتی، بابا جی تم عشاء کی نماز پڑھنے نہ جایا کرو، یہ دتا میری جان کھا لیتا ہے، یا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کرو۔ لالا بابا کہتا، مسجد تو تم کو ساتھ نہیں لے جا سکتا، صاحب دتے کی شکایت ضرور کر دوں گا۔ اکثر دعا کیا کرتی، اے اللہ مجھے موت دے دے یا ماں باپ سے ملا دے۔ ایک دن عتیق اور اس کی بیوی آ گئے۔ مالکن سے کہا، 3 برس کا معاہدہ پورا ہو گیا ہے، اب ہماری لڑکی کو آزاد کرو، ہم لینے آ گئے ہیں۔ خوش ہو گئی کہ 3 سال بعد یہ آئے تو صحیح۔ 3 سال کا معاہدہ ختم ہو گیا تو کیا ہوا، اور معاہدہ کر لو، معاہدے کی مدت کی ایڈوانس رقم لے لو، مگر اب لڑکی کو نہ جانے دوں گی، اس نے میرے گھر کا سارا کام سمجھ لیا ہے۔ نئی لڑکی رکھوں گی، نئے سرے سے اس کے ساتھ دماغ کھپانا پڑے گا۔ میرے بچے اس کے ساتھ ہل گئے ہیں۔ اب کہ 2 سال کا معاہدہ کروں گی، 15,000 ماہانہ تنخواہ کے حساب سے 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ کتنی بنتی ہے وہ دے دو، بے شک اس کو 2 سال اور رکھ لو اپنے پاس، ہم اتنی مدت نہ آئیں گے اور نہ اس کے وارث بنیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بیگم نے رقم لا کر بلو کی ماں کے ہاتھ پر دھر دی۔ وہ چلی گئی اور میں آنسو پوچھتی اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہ گئی۔ تو پھر اسی عقوبت خانے میں اور 2 سال، اسی طرح نہ جانے آگے کتنے اور سال۔ 10 سال کی ہو چکی تھی، لگتا تھا بچپن تو چھین ہی لیا ہے کسی نے۔ روبی بوڑھی ہو گئی تھی، چہرے سے مزاج سمجھنے لگی تھی۔ ایک میں ہی نہیں، ارد گرد کی کوٹھیوں میں مجھ جیسی کتنی ہی ننھی منی حکم کی خادمائیں موجود تھیں۔ کہتے تھے، بیچارے ماں باپ کیا کریں، غربت اتنی ہے، اپنے بچوں کو کوٹھیوں میں نوکر رکھ دیتے ہیں، ایڈوانس تنخواہ کے بدلے معاہدے کر لیتے ہیں، پھر ان پیسوں سے گھر بنا لیتے ہیں۔ کتنی ہی زندگی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں غریبوں کی، خدا جانے ان میں کتنے بچے خود ماں باپ دے جاتے تھے، اور کتنے وہ تھے جن کو سفاک لوگ اغوا کر کے دوسروں کی غلامی میں دے جایا کرتے تھے، جیسا کہ میں خود تھی۔ بیگم اب کے 4تھے بچے کو جنم دینے کے لیے ہسپتال میں داخل تھی۔ صاحب نے مجھ سے کہا، بچوں کو تیار کر کے ہمارے ساتھ ہسپتال چلو، یہ اپنے منع بھائی کو دیکھیں گے۔ میں نے تینوں کو نہلایا، صاف کپڑے پہنا دیے۔ تیسرا بچہ ببلو مجھ سے بہت ہلا ہوا تھا، اس کے سنبھالنے کو مجھے بھی صاحب ساتھ لے آئے۔ ہسپتال میں صاحب اور ان کی بہن دونوں بڑے بچوں کے ساتھ آگے ہاتھ پکڑے آگے آگے چل رہے تھے، اور میں ببلو کی انگلی تھامے ان کے پیچھے پیچھے چلتی جا رہی تھی کہ برآمدے میں ایک میاں بیوی کو بات کرتے سنا۔ عورت کہہ رہی تھی، احمد بہت بیمار ہے، وہ بے ہوشی میں بھی بہن کا نام لیتا ہے، ابھی تک ریحانہ کا دکھ بھولا نہیں ہے، وہ کیسے بھلا سکتا ہے، بھلا ہم اپنی کھوئی ہوئی بچی کا دکھ بھولے ہیں، کاش ریحانہ مل جاتی۔ یہ الفاظ سن کر ٹھٹک کر رہ گئی، گرچہ 5 برس کی عمر میں گھر والوں سے بچھڑی تھی، مگر اپنے ماں باپ اور بھائی کے نام یاد تھے۔ ان کے قریب جا کر چہروں کو غور سے دیکھنے لگی، گرچہ میری بھی صورت بدل چکی تھی، مگر نقوشت نہیں بدلے تھے۔ جب صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی عورت مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ببلو کی طرف دوڑ کر آئے، جو بھی کھڑا تھا میرے ساتھ کھڑا تھا، لپک کر اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور پوچھنے لگے، آپ لوگوں نے کیوں میری ہماری لڑکی کو روکا ہوا ہے؟ یہ تمہاری لڑکی نہیں ہے، یہ ہماری کھوئی ہوئی بیٹی ریحانہ ہے۔ میری ماں رو رہی تھی اور پاپا بھی اپنے آنسو پوچھ رہے تھے۔ شاید ہمارے بیٹے کے بیمار ہونے میں آج یہی مصلحت تھی کہ ہماری بیٹی سے ملنا نصیب میں لکھا تھا۔ خدا نے ہماری دعا سن لی، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اس طرح میں اپنے ماں باپ کو مل گئی تھی۔ صاحب نے جب کہانی سنی تو ان کو بہت دکھ ہوا اور وہ بھی بہت زیادہ روئے۔ پھر انہوں نے خود ہمارے گھر چھوڑا، اور 1 سال کے بعد جب بلو کے ماں باپ مجھے لینے صاحب کے گھر گئے تو انہوں نے ان کو پکڑ کر لیا اور ہمیں بلا لیا، اور پھر ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد صاحب نے وکیل کیا اور بلو کے ماں باپ کو سزا دلوائی، اور ہمارے گھر آتے جاتے رہے، حتیٰ کہ میری شادی ہوئی تو وہ ایک باپ کی طرح شریک ہوئے۔ شادی کو 26 سال ہو گئے ہیں۔ جب وہ وقت یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے، اور میں بھی سجدے میں گر جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کو مل گئی، اور اب
ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں سب کو یہی کہوں گی، خدارا اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں اکیلا نہ چھوڑیں، کیونکہ زندگی کا ایک دن وہ بھی تھا جو سب سے بھیانک تھا، جب صاحب کے ملازم نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، لیکن یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ شکر ہے اب عزت کی زندگی جی رہی ہوں۔ خدا کے لیے سبق سیکھ جائیں۔ تو دوستو، یہ تھی گھر سے اغوا ہونے والی ایک معصوم کی درد بھری کہانی۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔